کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی مانو گے تو حدیث چھوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی نہیں مانو گے, کسی امام کی تقلید نہیں کرو گے, تم سے حدیث بھی چھوٹ جائے گی, تم سے قرآن بھی چھوٹ جائے گا. اور کس بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم کتاب میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل فارس میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو ثریا ستارے پر بھی اگر علم پہنچ جائے وہاں سے بھی اس کو توڑ کے لے آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود وہ بڑے فقیہ صحابہ میں مشہور ہوتے تھے اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں لیکن اس تحقیق کے مطابق عمل کرتے ہیں جو تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. ہمیں یقین ہے امام صاحب نے جو بھی مسئلہ قرآن سے, جو بھی مسئلہ حدیث سے ثابت کیا ہے, لکھا ہے, وہ عین قرآن اور عین حدیث ہے. کوئی بات بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے. یہ ہمارا تعارف ہے. اور ابھی آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے ہمارے یہاں اس میں ہمارے سماج میں یہاں موجود ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ تو کسی شخص کی تقلید کرتے ہیں, آپ تو کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں, آپ نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں نہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اور ان کا یہ اعتراض بعض اوقات پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. ایسا بالکل غلط ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتے, صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی بات پہ عمل کرتے ہیں. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے, بہت بڑے فقیہ بھی تھے. بہت سارے صحابہ ان کے استاد ہیں اور ایسے صحابی سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں جو صحابی اپنی ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب ان کو حدیث زیادہ سمجھ آئے گی یا ہمیں حدیث زیادہ سمجھ آئے گی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے قیمتی حدیثیں نقل کی ہیں جن میں 3 واسطے آتے ہیں. امام بخاری اس نے ایک اور استاد سے سنا, انہوں نے ایک اور سے, پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا, میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی. جب بھی تمہارے اندر فتنے آئیں تم ایک بڑی جماعت جس طرف دیکھو وہاں چلے جاؤ, کیونکہ وہاں ید اللہ علی الجماعت, اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے, تو اس جماعت میں جانا. اور 75% پوری دنیا کے مسلمان 75% امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم مقلد ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں, لیکن تحقیق ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رکھتے ہیں. کی تحقیق کو پوری کتابوں میں لکھ دیا گیا تھا. 150 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کی کتاب لکھی, انہوں نے تو کہیں نہیں نقل کیا کہ یہ فقہ بہت بری چیز ہے. اور آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے والا فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فقہ تو ہے ہی بری چیز. آپ جاؤ قرآن حدیث کھولو, اس کو جا کر پڑھو, اپنا دین خود بناؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو, قرآن اللہ کے نبی کی زبان تو عربی تھی, اردو زبان تھی, عربی تھی نا, تو آپ جائیں عربی کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں, لیکن وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ پڑھیں گے ترجمہ, اور ترجمہ کس نے لکھا ہوگا؟ 50 سال پہلے کسی حضرت صاحب نے لکھا ہوگا, 100 سال پہلے کے حضرت صاحب نے لکھا ہوگا. اس ترجمے میں جو بھی جس سورت کا اس نے ترجمہ کیا ہوگا آپ تو اس کو فالو کریں گے. آپ تو حدیث پہ عمل کیسے کریں گے؟ یا تو آپ نے اگر حدیث و قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے, یا تو اپنے بزرگوں پہ یقین رکھیں. جو ہمارے بزرگ تھے اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا. اچھا, اور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک حدیث بھی سنا دوں جو حدیث میں آپ نے بشارت دی تھی. حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فارس میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا اگر علم ثریا ستارے پہ پہنچ جائے. ثریا ستارہ کہتے ہیں وہ ستاروں کا جو جمگٹا رات کو نظر آتا ہے, ثریا ستارہ اسے کہتے ہیں. اگر وہ علم ثریا ستارے پہ پہنچ جائے وہ بندہ وہاں پر جا کر بھی علم کو حاصل کر لے گا. اور اکثر جماعت محدثین اور فقہا کی یہ کہتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور تم کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی مانو گے تو حدیث چھوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی نہیں مانو گے, کسی امام کی تقلید نہیں کرو گے, تم سے حدیث بھی چھوٹ جائے گی, تم سے قرآن بھی چھوٹ جائے گا, اور تم پھر بہک جاؤ گے. ایک سول انجینئرنگ ہے, کوئی بھی ڈگری ہے, آپ اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک ماہر استاد چاہیے. جس نے لکھا ہے وہ تو فوت ہو گیا, اب اس کو پڑھنے کے لیے ماہر استاد چاہیے. لیکن قرآن و حدیث کی جب بات آتی ہے تو آپ کو کوئی عالم نہیں چاہیے. کبھی بھی تحقیق کے نام پر اپنا دین کسی کے سامنے پیش نہ کرو کہ وہ آپ کے دین پہ چھریاں چلاتا پھرے. ہمیں اعتماد ہے اپنے خود سنی, ہم محمدی بھی ہیں, ہم حنفی بھی ہیں. حنفی تو ہم ایک گروہ کے طور پہ ہیں, ورنہ تو ہم اصل میں محمدی ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا
کہ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں حنفی ہیں، ان دونوں کو ساتھ میں مل کر فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور پھر اغیار نے کیا کیا، ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا تاکہ ان کا اجتماع ختم ہو، اور تیسرا آ کر ان سب کو جدا کر دے، ایک ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور ان میں ہی پھر فرقے۔ سکول کی انگلش کی کتاب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، استاد کا ادب کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کر آپ کو کتاب آتی ہے۔ قرآن و حدیث اتنا بے یار و مددگار ہے کہ جو عالم صبح سے لے کر شام تک وہ آپ کو پڑھاتا ہے، آپ اس کے پاس آنا ہی گوارا نہیں کرتے، بیٹھ کر آپ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی سیاست کے معاملات میں کسی عالم کو گالی نہ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اجتہادی خطا پہ ہو، لیکن ہمیں تو کوئی حق نہیں بنتا۔ بے شک آپ جس لیڈر کو فالو کرنا چاہتے ہیں جا کریں، کوئی عمران خان کے پاس جانا چاہتے ہیں بے شک جائے، اختیار ہے اس کو، جائے، نواز شریف کے پاس جائے، جو بھی جہاں جانا چاہتا ہے جائے، لیکن کسی عالم کو گالی دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ کسی عالم کو تو چھوڑیں، کسی مسلمان کو گالی دینے کی بھی اجازت ہے؟